السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، بڑی اہم آیتیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کا نزول کا سلسلہ انہی آیات سے شروع ہوا، اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں سورہ النصر 23 سال بعد مکمل صورت کی شکل میں وہ صورت نازل ہوئی، جس کی تفسیر ہم نے مطالعہ گزشتہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تب سورہ علق جو ہے بالکل پہلی وحی ہے، اس کا دوسری آیت کے لفظ علق کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ تو اس کا زمان نزول دراصل 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ اقرأ سے شروع ہو کر 5ویں آیت جو بھی میں نے تلاوت کی وہاں تک، 5ویں آیت کے الفاظ معلم یعلم پر ختم ہوتا، اور دوسرا حصہ اس کے آگے سے کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورہ تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں یہی تھی۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ ہے اس کے زمان نزول کے تعلق سے جو ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں۔ آغاز وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے کہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے تہنس کا لفظ استعمال کیا، جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے، یعنی ایک کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی پہلی وحی کے نزول ہونے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی عبادت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً اس وحی سے 6 مہینے پہلے سے یا بلکہ اور اس سے پہلے سے آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد میں جو ہے عبادت کرتے تھے، اور سوچتے تھے کہ کیسے جو ہے انسانیت کو راہ راست پر لانے، کیسے لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، کیسے کرتے ہیں، انہیں کیسے ان چیزوں سے نکالا جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس وقت آپ کو عبادت کا بھی طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 40 سال کی تھی۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں
چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، ایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، یعنی 3 ٹائم یہ عمل ہوا اور 3 ٹائم آپ نے یہی جواب دیا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے یہاں بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا، کمبل یا بارل کسی چیز سے آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، بڑا بہترین جواب، تسلی بخش جواب، ہمت افزائی والا جواب، اتنا ایسی بہترین، حالانکہ آپ سے جو ہے 15 سال بڑی تھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ، لیکن آپ کو اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ خوش ہو جائیے۔ دیکھیے ان کے الفاظ غور کرنے کی بات ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آتا کتنا بڑا رول، کتنی نیک اور کتنی ہمت دلانے والی خاتون تھیں آپ، کہ آپ نے جو ہے فرمایا آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اب ریزنز دیکھیے، کیا ریزنز دیتے ہیں وہ دیکھیے، کیوں کہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹیز تھی جو حضرت بی بی خدیجہ اور قریش جانتے تھے، تو یہ یاد دلایا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، چونکہ آپ کے یہ کوالٹیز ہیں، ان میں بہترین کوالٹیز نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یعنی رشتہ داروں سے بہت نیک سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ پھر دوسری چیز بتائی آپ نے، سچ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ آپ کا چچا اور دشمن ابو جہل پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ جھوٹے نہیں ہیں، ایسا۔ پھر یہ بھی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یا چہرے کو دیکھتے اور اس پر بلا یعنی بغیر کسی اس کے ایگزیجریشن کی جو ہے بلا مبالغہ وہ کہتے تھے کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز نبوت سے پہلے تھی۔ تو پھر اور آگے کیا بتایا آپ نے، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، بے سہارا لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں۔ پھر اور کوالٹی بتائی، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی ہے نادار، جو لوگ کما نہیں سکتے، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کما کر دیتے ہیں۔ پھر اور آگے بتایا مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کوالٹی تھی نبوت سے پہلے. اور عرب اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو اور قرآن مجید کو اس عرب علاقے میں قریش میں اتارنے کا ایک بڑا اہم مقصد یہ تھا کہ قریش اور عرب جو ہے ان کی ایک اچھی کوالٹی یہ تھی کہ وہ مہمان نواز ہوا کرتے تھے، مہمان نواز تھے. اور دوسری بات ان کے اندر یہ تھی، جب انہیں سچ ان کے سامنے آ گیا، حق بات ان کے سامنے اگر آ گئی تو پھر، اور جب ان سے سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کو پھر چھوڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ پھر اپنی وہ جان تک دے دیتے تھے. یعنی جرأت ان کے اندر تھی، حق بات کو قبول کرتے تھے، یہ ان کی کوالٹی تھی. اور پھر صفت کیا بتائی؟ نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، نیک کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اور بھی صفات کی بہرحال حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ نے یہ چیزیں آپ کو سنائی اور تسلی دیا، ہمت باندھی، اور جن کو یقین تھا آپ کے کوالٹیز کے اوپر جو ہے بالکل یقین تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی بی بی خدیجہ کے. زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے. تو ورقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ جب غار حرا میں جو آپ عبادت میں بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، تو اس میں تمہیں کیا نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. اب ظاہر ہے ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھ رہے تھے، تو اس کے اندر تذکرہ تھا کہ جو ہے اس کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو یہی فرشتے جبریل علیہ السلام لا کر وہ تعلیمات دیے تھے، اور وہ واقف تھے. تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی جو ہے لے کر آئے تھے، تو واقف تھے، تو وہ جو ہے فوراً سمجھ گئے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو یہی ہے. تو پھر آگے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، چونکہ وہ بوڑھے تھے اس وقت. آپ کا یہ جو زمانہ آئندہ آنے والا ہے، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. ٹھیک ہے، ورقہ بن نوفل پیشنگی کیا کرتا؟ کاش میں زندہ جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. یعنی جب کوئی ابھی ایسا نہیں ہوا پچھلے انبیاء کے ساتھ، جب انہوں نے جو حق بات، جو عقیدہ کہ توحید، رسالت، آخرت جو لے کر آئیں، اور جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا. مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا جو ہے انتقال ہو گیا. یہ قصہ دراصل خود اپنے منہ سے بول رہا کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں. اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم اور گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا. وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکے کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے. یہ جو ہے بات کسی نے نہیں کہی. اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی،
اور 15 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی، بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہی لے کر آیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکے کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کی معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایہ انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔